دارالفتاء کی کارگزاری پیش کرنے کے لیے مفتی سید نعمان شارق صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مختصر انداز میں دارالفتاء نعمانیہ کی کارگزاری پیش کریں۔ انما شفاء العی السؤال، رواہ ابو داؤد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم عزیزان گرامی، دین اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، پوشاک سے لے کر خوراک تک، خالق کی اطاعت سے لے کر مخلوق کی خدمت تک۔ غرض یہ کہ انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اسلامی تعلیمات میں اس کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ بقول سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ خود رب تعالیٰ کا اعلان عام و تام ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دنیاوی امور کو بھی دین کے تابع کرنا ضروری ہے، یعنی دین و شریعت کے طے کردہ سرحد سے تجاوز کرنا بے دینی کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے، اور یہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ تعلیم طلب کے بغیر ناقص و نامکمل ہے۔ نیز تعلیم کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ابتدا سے ہی اپنی عمر خدمت دین میں لگانا اور امت کے مسائل کو اس کی جڑ سے حل کرنے کی فکر کرنا، دوسرا ہے دنیاوی امور میں مشغول رہتے ہوئے ضروریات دین کو سیکھ لینا، جب باریکیوں کے جانچنے کی ضرورت ہو تو اہل علم سے ربط پیدا کرنا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اسی مناسبت سے امت کا ایک طبقہ اپنی عمر دین کی باریک سے باریک تحقیقات میں لگا دیتا ہے تاکہ عام مسلمان اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے مسائل کے اس حصے کو بھی جان سکے جس کی تحقیق و تدقیق میں کچھ ائمہ کا بچپن و جوانی لگ گئی۔ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک انتہائی ادنا سی کوشش مدرسہ عربیہ نعمانیہ کی جانب سے بھی شروع کی گئی، جس کے تحت بحمد اللہ عامت المسلمین کا علمی، ملی و اصلاحی فائدہ ہوتا رہا۔ اسی کی ایک ادنا سی کڑی بنام دارالفتاء نعمانیہ بھی ہے، جس کا کچھ کارگزاری پیش کرنا مقصود ہے۔ 3 جزیات پر بات مشتمل ہوگی: ضرورت، کارگزاری، عزائم۔ ضرورت کیا تھی؟ دنیا میں موجود اسلامی آبادی مسلکی اعتبار سے 4 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے: حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی۔ کچھ لوگ ان سے جداگانہ ہیں۔ زمانے کی جدت اور اس کے نئے پن کا تقاضا یہ ہوا کہ سوشل میڈیا سے دین کی رسائی کی جائے، لہٰذا آج ایک ہندوستان میں بیٹھا مسلمان دنیا کے دوسرے کنارے پر بیٹھے کسی بھی عالم دین کی بات کو سن سکتا ہے، اور جب وہ سن کر مقامی علماء سے دینی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا تو دینی بے راہ روی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ شریعت عرف کے اعتبار سے فیصلے الگ انداز میں کرتی ہے۔ اسی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے امت کے سامنے مسائل کو دلائل سے پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نیز دور حاضر کے بدلتی دنیا امت کے مسائل کو ایک نئے انداز میں جاننے پر مجبور کرتی ہے۔ دور حاضر میں بے شمار نئے مسائل سامنے آئے ہیں: بینکنگ، انشورنس، ڈیجیٹل کرنسی، میڈیکل معاملات، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کیے جانے والے معاملات، کیا کچھ نہیں ہے۔ ان مسائل کی قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی علماء امت پر واجب ہو جاتی ہے۔ اسی بات پر نظر رکھتے ہوئے دارالفتاء نعمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ کارگزاری: اللہ کے فضل سے، اللہ ہی کی توفیق و وکالت سے ادارے کے تحت 6 نومبر 2020 کو مدرسہ حاضہ میں دارالفتاء کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ کام کی بنیاد مضبوط ہوتی رہی۔ سالانہ کم و بیش 300 فتاویٰ کا اجرا ہوتا رہا ہے۔ مکمل فتاویٰ کی مقدار 1200 سے زائد ہے، جس میں سر فہرست عبادات و معاملات، تقسیم جائیداد کے مسائل ہیں۔ دوسرا کام جو پورے استقامت کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہ حضرت ناظم محترم مفتی اسلم سلطان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی جانب سے پیش کردہ مجلس علمیہ کے دیے گئے سلگتے سوالات کی تحقیق شدہ جوابات ہیں۔ عزائم: انشاءاللہ ہمارا عزم مصمم ہے کہ اجرا کیے ہوئے فتاویٰ کے دلائل پر مزید کام کرتے ہوئے احادیث کی تخریج، مسائل کی تحقیق کے بعد باضابطہ ادارے کی جانب سے فتاویٰ کی کتاب ترتیب دیں گے تاکہ عوام الناس کا بخوبی فائدہ ہو پائے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دارالفتاء سے ربط مضبوط بنا کر استفادہ کرتے ہوئے کام کا موقع فراہم کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔